الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین ذی وقار، آج جس موضوع کا میں نے سہارا لیا ہے وہ ہے اہل بیت کی فضیلت اور ان کا تذکرہ۔ اہل بیت کے تذکرے کو بیان کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کی شان بیان کرنا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے بڑے تفصیل سے یہ بات کی، اہل سنت والجماعت چاہے دیوبندی ہو، اہل سنت والجماعت چاہے بریلوی ہو، اہل سنت والجماعت چاہے اہل حدیث میں سے ہو، سب کے سب کا متفقن علیہ مسئلہ ہے۔ سب کے ہاں اس بات کا بڑا اہتمام ہے، وہ اللہ کو اللہ کی شان سے دیکھتے ہیں،
رسولوں کو رسولوں کی شان سے دیکھتے ہیں، نبیوں کو نبیوں کی شان سے دیکھتے ہیں، صحابہ کو صحابہ کی شان سے دیکھتے ہیں، اہل بیت کو اہل بیت کی شان سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا ادب اور احترام بھی ان کے سینوں میں ہے، رسولوں کا ادب اور احترام بھی ان کے سینوں میں ہے، نبیوں کا احترام بھی ان کے سینوں میں ہے، صحابہ کا احترام بھی ان کے سینوں میں ہے، اہل بیت کا ادب اور احترام بھی ان کے سینوں میں موجود ہے۔ یہ بات اس لیے کہی، ظاہری بات ہے جب ہم ذہن، ہم مشن، ہم مسلک آپس میں بیٹھے ہوں تو بات واضح رکھنی چاہیے کہ ہمارے درمیان میں بیٹھا ہوا شخص، ہمیں واعظ و نصیحت کرنے والا شخص، جس کا ہم ادب اور احترام کرتے ہیں، اس کا عقیدہ ہے کیا؟ یہ ضروری ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کیوں ہم نے اس کی امامت میں نماز بھی پڑھنی ہے، ہم اس کو اپنا استاد بھی مانتے ہیں، ہم اس کو اپنے رہبر بھی مانتے ہیں، ہم اس کو اپنا بڑا بھی مانتے ہیں، ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چلے ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا بڑا جو ہے اس کا عقیدہ ہے کیا؟ یہ چیز واضح ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے صرف اپنا نہیں، اپنے بڑوں کا اور اپنے ہم مشنوں کا کھل کی وضاحت کے ساتھ ان کا عقیدہ بیان کر دیا۔ میں بات کر رہا تھا اہل بیت کا تذکرہ، اہل بیت کی شان، اہل بیت کے واقعات بیان کرنا، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم بیان کرتے ہیں اور اس کو عین عبادت سمجھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ کی شان یہ سیرت کا پہلو ہے، قرآن کی عظمت آپ کی سیرت کا پہلو ہے، صحابہ کا تذکرہ آپ کے سیرت کا پہلو ہے، اہل بیت کے تذکرے کو بیان کرنا آپ کے سیرت کا پہلو ہے، جنت اور جہنم کو بیان کرنا آپ کے سیرت کا پہلو ہے، رشتہ داری کے حقوق کو بیان کرنا یہ سیرت کے پہلو میں سے ہے، اولاد کے حقوق کو بیان کرنا سیرت کے پہلو میں سے ہے، والدین کے حقوق کو بیان کرنا سیرت کے پہلو میں سے ہے، مسجد کی فضیلت بیان کرنا سیرت کے پہلو میں سے ہے، اسی طرح حج و عمرے کے فضائل کو بیان کرنا سیرت کے پہلو میں سے ہے۔ یعنی میرے نبی علیہ السلام کے سیرت کے پہلو بے شمار ہے، بے شمار سیرت کے پہلو۔ آپ کے حسن کا تذکرہ سیرت کا پہلو ہے، حسن و حسین کا تذکرہ سیرت کے پہلو میں سے ہے۔ تو بات کر رہا تھا، تو یہ جو آج ہم اہل بیت کے تذکرے کو جو بیان کر رہے ہیں، یہ سیرت کے پہلو میں سے ایک پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے، کیونکہ آپ کی اپنی جو اولاد تھی، قاسم، طیب، طاہر رضی اللہ تعالی عنہم بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یعنی آپ کی اولاد کوئی بھی باقی نہیں رہی تھی، بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے اللہ کی حکمتوں کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کی بے شمار عجیب اور غریب حکمتیں ہیں۔ اللہ کی ہر حکمت کو سمجھنا ہم ناقص لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، کچھ حکمتیں اگر بیان کی جاتی ہیں، اس حکمتوں کی وضاحت قرآن حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ حکمتیں میرے اللہ نے چھپا رکھی ہے۔ جیسے کہ آپ قرآن پاک کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، الف لام میم حامیم عین سین قاف طٰ یاسین، اب اس کے معنی کسی کو نہیں پتہ، بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے
اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں راز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں یہ راز ہے، چھپا ہوا ہے۔ اب امت تک کیوں نہیں بتایا؟ اس کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں، بعض نے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ جب مولوی ممبر پر بیٹھے گا، جب قرآن کو بیان کرے گا، قرآن کو بیان کرنے لگے گا، شروع میں ہی کہے گا الف لام میم، الف لام میم، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سب سے پہلے اپنے علم کی نفی کرے گا، سب سے پہلے اپنی مہارت کی نفی کرے گا، سب سے پہلے اپنی ذہانت کی نفی کرے گا، سب سے پہلے اپنی حکمت کی نفی کرے گا، سب سے پہلے اپنے علم کی نفی کرے گا، پھر کہے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو مجھے اس نے دیا وہ مجھ کو معلوم، جو مجھے نہیں دیا وہ مجھ کو معلوم نہیں۔ اللہ اللہ، بڑا عجیب نکتہ ہے، بڑا عجیب نکتہ ہے، لیکن انسان اس کو گہرائی کی نظر سے دیکھے، شوق کے ساتھ سنے تو جملہ بڑا گہرا ہے، تو چھوٹا سا جملہ بڑا گہرا جملہ ہے۔ بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ بعض نے کہا کہ 4 بیٹے ہیں، بعض نے کہا 3 بیٹے ہیں۔ ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، نمبر 3 طیب، نمبر 4 طاہر۔ اب بعض نے فرمایا ہے طیب اور طاہر ایک ہی نام ہے، طیب اور طاہر الگ سے نام نہیں ہیں، دونوں ایک ہی نام ہے۔ ان دونوں یعنی اسی نام کو طیب بھی کہتے تھے، طاہر بھی کہتے تھے، اور معنی بھی ایک جیسا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، طیب الگ تھا، طاہر الگ تھا، واللہ اعلم بمرادہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، 4 بیٹے تھے، 4 صاحبزادیاں تھیں۔ بعض نے کہا 3 بیٹے تھے، 4 صاحبزادیاں تھیں۔ اور نمبر 2، جیسے میں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا، باقیوں سے آپ کی اولاد کا سلسلہ نہیں۔ اور حضرت حسین بیٹے تھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد چلی، حسن سے بھی نہیں چلی، حضرت حسین سے چلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور اگلی بات یہ بھی سننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنی اولاد تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے تھے، 18 بیٹے تھے، صرف 2 بیٹے نہیں تھے حسن و حسین، 18 بیٹے تھے۔ بعض نے اختلاف کیا 17 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، واللہ اعلم۔ 18 تھے، 18 نہیں تو 17 پر سب کا اجماع ہے، سب کا اجماع ہے 17 پر۔ جتنے اہل سنت والجماعت ہیں، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے تھے۔ بعض نے 17 کہا، بس 1 آدھ کا فرق ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں 1 آدھ کا فرق، بعض نے 4، بعض نے 3 بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار اور محبت کرتے تھے۔ جیسے کہ پچھلے جمعے میں نے بتا دیا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں 1 سال کا فرق تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال بڑے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی بڑے بھائی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال حضرت حسن سے چھوٹے تھے۔ اور حضرت حسن کو حسن کیوں کہتے ہیں؟ حسن کا معنی خوبصورت،
حسن کا معنی خوبصورت. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھے. خوبصورتی کا عالم یہ تھا، خوبصورت کیوں نہ ہوتے، خوبصورت اس لیے تھے کہ سر سے لے کے سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے. حضرت حسن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، حسین کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا. حسن کا معنی خوبصورت، حسین کا معنی بھی خوبصورت ہے، لیکن یہ تصغیر کے معنی میں ہے، تصغیر کے معنی میں ہے. یعنی حسن کا معنی بھی خوبصورت ہے، حسین کا معنی بھی خوبصورت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ خوبصورت ہوتے، سینے سے لے کے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، چل تو رہے تھے لیکن ان کے پاؤں کپڑے میں اٹک رہے تھے، صحیح طرح چل نہیں رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ایک دم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور لا کے ممبر میں اپنے ساتھ بٹھا دیا. محبت کا عالم یہ تھا، محبت کا عالم یہ. جبکہ آپ کے علم میں ہے جمعے کا خطبہ اتنا فضیلت والا ہے، اس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے اگر کوئی بات کر رہا ہو آپ اشارے سے بھی نہیں کہہ سکتے خاموش ہو جاؤ. جمعے کے خطبے کے بارے میں یہاں تک ذکر ہے کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، کوئی دو آدمی باتیں کر رہے ہوں، آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار خاموش ہو جاؤ. یعنی اس کو اتنا بھی اشارہ نہیں کر سکتے. یعنی خطبے کی مثال بعض نے نماز کی سی دی ہے. جیسے ایک انسان نماز میں کھڑا ہے، قریب کوئی باتیں کر رہا ہو، نماز کے اندر رہتے ہوئے دوسرے کو یہ نہیں کہا جا سکتا یار باتیں نہ کرو خاموش ہو جاؤ یا آہستہ باتیں کرو، اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ یعنی خطبہ بھی نماز کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، محبت کا عالم کچھ ایسا تھا. ممبر سے اترے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں لیا اور اپنے ساتھ ممبر پر بیٹھا دیا. اور آپ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی مال اور اولاد فتنہ ہے لیکن حسین ان میں سے نہیں ہے، حسین اس میں سے نہیں ہے. یعنی کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سینے میں رکھا ہوا تھا، سینے میں بیٹھے، جیسے باپ بعض مطلب بچوں کو نا، چھوٹے بچوں کو سینوں میں بٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین، آپ لیٹے ہوئے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. قریب صحابہ بیٹھے ہیں، وہ یہ سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اولاد انسان کو دین کے کاموں سے دور کر دیتی ہے، اولاد ہی کی خاطر انسان عبادت سے محروم ہو جاتا ہے. کیوں زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، کیوں میرے بچوں کے منہ میں اچھے سے اچھا لقمہ آ جائے، وہ بزدل ہو جاتا ہے. جہاد میں نہیں جاتا، کیوں نہیں جاتا؟ اگر میں جہاد میں چلا گیا شہید ہو گیا، پیچھے میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں کہا، فرمایا ٹھیک ہے حسین میری اولادوں میں سے اولاد ہے لیکن انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد فتنہ ہوتی ہے لیکن یہ حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں سے پاک ہیں، یہ دونوں ان چیزوں سے پاک ہیں. یہ اب میرے لیے فتنہ نہیں ہے، نہیں میں ان کی وجہ سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، میں زیادہ عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے زیادہ کھڑا ہوتا ہوں، یہ میرے لیے آڑ نہیں ہے عبادت میں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے میں بٹھایا ہوا باہر نکلے، ایک شخص نے دیکھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا کتنی پیاری سواری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے ہو یہ کتنا پیارا سوار ہے،
کتنا پیارا سوار ہے، سواری اعلیٰ ہے، لیکن یہ دیکھو یہ سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے جو آپ کے اہل بیت کا تذکرہ کرے۔ بلکہ آپ نے ایک مقام پر یہ فرمایا، جس نے میرے حسن و حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو معلوم ہوا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا یہ سیرت کے پہلو میں سے ایک پہلو ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے، اگر قیامت کے اندر ایک دن باقی رہ جائے، قیامت آنے پر ایک دن باقی رہ جائے، اللہ اس دن کو اتنا طویل اتنا لمبا کر دے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا اس کی وجہ سے لوگوں کو خیر ملے گا، وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرے ہم نام ہوگا، یعنی میری طرح اس کا نام ہوگا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل زین العابدین تک آتی ہے، پھر زین العابدین سے پھیل گئی ہے۔ اور وہ جو شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے نام کی طرح ہوگا، اس کو امام مہدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آئیں گے، اس کی بشارت حدیثوں میں موجود ہے، اس کی بشارت حدیثوں میں موجود ہے۔ فرمایا ایک دن باقی کیوں نہ رہ جائے، لیکن اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، لوگوں کو ہدایت کی طرف لائیں گے، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور خوش و خرم تھے، اتنے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ آج بہت زیادہ خوش ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حذیفہ سے؟ فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین آئے تھے، مجھے خوشخبری دے کے گئے۔ فرمایا کیا خوشخبری دی ہے؟ فرمایا حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے یہ خوشخبری دی، فرمایا یہ حسن و حسین سے میں پیار کر رہا تھا، اتنے میں جبرائیل امین آئے، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں ان حسن و حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بناؤں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ حسن و حسین جنت کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا خواب سنایا، فرمایا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جگر کو کاٹ کر میرے گود میں رکھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا بہترین خواب ہے، بڑا اچھا خواب ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ امید سے ہے، وہ امید سے ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان کے بچے آپ کے گود میں کھیلیں گے۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری جان میں جان آ گئی، ورنہ تو میرے جان سے جان نکل چکی تھی، میں بڑی پریشان تھی، بہت غمزدہ تھی، بڑی دکھی تھی کہ کیسا خواب میں نے دیکھ لیا ہے۔ اور اسی طرح جی صحابہ اکرام کا اہل بیت سے محبت اور اخوت اور بھائی چارگی، اللہ اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی گلی میں گزرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری گلی میں دیکھتے، اگر وہ نظر آ جاتے اور اس کو گود میں لیتے، بوسہ دیتے، پیار دیتے، سینے کے ساتھ لگاتے۔ ایک مرتبہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ابو بکر فرما رہے ہیں. آج کہتے ہیں نا صحابہ کی اہل بیت سے نہیں لگتی تھی. میرے سنی بھائی تجھے یہ زیب نہیں دیتی یہ باتیں, تجھے یہ باتیں زیب نہیں دیتی. باقی جو کرے کرنے والوں نے تو اللہ کو گالیاں دی ہے, ہمیں اس سے کیا. میرے اللہ بہت سے ایسے ہیں جو میرے اللہ کو نہیں مانتے, بہت سے ایسے میرے اور آپ کی جنت کو نہیں مانتے, بہت سے ایسے ہیں جو اس قرآن کو نہیں مانتے. نہ مانے, ہمارا ان سے کیا ہے, ہمارا ان سے کیا ہے. ایسے بے شمار لوگ ہیں ایسے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. وہ دہریہ کہتے ہیں شرع عقائد, لیکن عربی کی کتاب ہے اس کے اندر بے شمار لوگوں کے عقائد لکھے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے کے ساتھ لگا کر کیا فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اپنے رشتوں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں سے ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفرادی طور پر لوگوں کو کہا کرتے تھے, فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی قدر کیا کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کی قدر کیا کرو, احترام کیا کرو, تاکید کر. بلکہ ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا خطبہ اس بات پر دیا تھا, پورا خطبہ اس بات پر دیا تھا. فرمایا اہل بیت کی قدر کرو, اہل بیت کی قدر کرو, اہل بیت کی قدر کرو, اہل بیت کی قدر کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میں نے خود سنا ہے, آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے کے دل کے اندر حسن و حسین کی محبت نہیں اس کے دل میں میری محبت نہیں, جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں. الحمدللہ اس بات میں مجھے بڑی خوشی ہے, ہمارے اہل سنی جو لوگ ہیں چاہے دیوبندیوں میں سے ہو, بریلویوں میں سے ہو, اہل حدیث میں سے ہو, سب کے سب حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں جو ان سے محبت نہ کرتا ہو. مجھے آج تک ایسا بندہ نہیں ملا, آج تک نہیں ملا, چاہے بریلوی ہو, چاہے دیوبندیوں میں سے ہو, چاہے اہل حدیث میں سے ہو. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, مال غنیمت میں یمن کے کپڑے آئے, آپ نے کپڑے تقسیم کیے اور آپ کی نظر پڑی حسن و حسین پر کہ حسن و حسین نے پرانے کپڑے پہنے. بڑے حیران و پریشان ہو گئے, غمزدہ ہو گئے. آپ نے ایک دم یمن والوں کو خط لکھا, یمن کے بادشاہ کو خط لکھا, کیوں یمن کا کپڑا اعلیٰ سطح پہ تھا. جیسے اس وقت باہر ملکوں میں ہمارا پاکستان کا کپڑا جا رہا ہے, ہمارے پاکستان کی کاٹن سب سے اعلیٰ سطح پہ ہے. ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو لیکن باہر والوں کو نصیب ہو جاتا ہے. ہم بلکہ یہاں تک میں نے سنا ہے, ایک مرتبہ میرے یہاں پر ساتھی بیٹھے تھے, شیخ فات بھائی یہاں پر بیٹھے, بات چلتے چلتے یہاں تک بات چلی کہ پتہ لگا کہ ہمارے پاکستان کے پنکھے جو ہیں یہ بھی باہر جاتے ہیں, ہمارے پاکستان کے پنکھے باہر جاتے ہیں. بابا پاکستان کو چھوٹا ملک نہیں ہے کوئی, لیکن اللہ معاف فرمائے ہم نے قدر نہیں کی. ہم وہ ملک اچھا, وہ ملک اچھا, وہ ملک اچھا. اور بابا تجھے اپنے ملک میں کیا ہے؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارا ملک ہیرا ہے, ہیرا. باہر والوں سے جو وہاں مسافر وہاں پر بیٹھے پڑے ہوئے نا, ان سے پوچھو پاکستان کیسا ہے. یہاں پر آتے ہیں جی, پہلے یہاں پر کہتے ہیں نہیں یہ چنگا نہیں ہے, چنگا نہیں, چنگا نہیں ہے. پھر ادھر جا کے نہیں یار وہ جیسا بھی ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بہتر ہے. بابا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہترین تحفہ بنا کے دیا پاکستان. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آپ میں یہ نہیں کہتا ہوں, آپ کے بہت سے ایسے لوگ جو باہر ہیں نا, باہر, ان سے ذرا پوچھو, صرف 3 یا 4 چیزوں میں کہتے ہو وہ اچھا ہے بس, اور باقی اور چھوڑو, وہ 3-4 چیزیں نہیں ہوتی. ادھر مر جائے نا, مر جائے, ساتھ والا بھی نہیں آتا, 4 بندے اٹھا کے قبر سامنے پھینک دیتے ہیں. چھوڑو اس کی بات کرتے ہو, باپ بوڑھا ہو جائے کسی کونے خدرے میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں.
ادھر میرا مسلمان بھائی باپ کو دیکھتا ہے، باپ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے، باپ کو چاپی کرتا ہے، باپ کو دباتا ہے، اور اس دبانے کو وہ جنت سمجھتا ہے، جنت سمجھتا ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے لیے تعلیم رسول اللہ کی کافی ہے، ہمارے لیے تربیت کے پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کافی ہیں۔ مجھے یورپ سے کیا تعلق، مجھے لاڈ مکالے سے کیا تعلق، مجھے مغربی تہذیب سے کیا تعلق، مجھے کالے قوانین سے کیا تعلق؟ کیا میرے قرآن میں سارے مسئلے نہیں لکھے؟ کیا میرے رسول نے ساری باتیں نہیں بتائی ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات نہیں بتائی؟ بچوں کے تربیت کے اصول رسول اللہ نے بتائے، والدین کے حقوق میرے رسول نے بتائے، رشتہ داروں سے حقوق کے تعلق میرے رسول نے بتائے، چلنے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا، اٹھنے کا طریقہ رسول اللہ نے بٹھایا، سونے کا طریقہ رسول اللہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کون سی بات کرتے ہو؟ وہ الگ بات ہے۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ یہ بات کرتے ہو، آؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ایک بات بتاؤں۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے میں کتنی انگلیاں استعمال کرنی ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کہہ دو سبحان اللہ یار۔ سورج جس کے نام پہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ چاند جس کے نام پہ ٹھہرا ہوا ہے، خدا کی قسم آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ختم ہو جائے، قیامت نہ ہی تو میرا نام بدل دینا۔ یہ جو میں اتنے فخر سے کہہ رہا ہوں رسول کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، در یتیم تاجدار ختم نبوت ساقی کوثر صفی محسر نے بتایا، فرمایا جب ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا قیامت برپا ہو جائے گی۔ آج جو کافر دنا کے پھر رہا ہے، جہازوں میں پھر رہا ہے، عیش و عشرت کر رہا ہے، اور یہ اے سی کے ہواؤں میں جو بیٹھا ہوا ہے، یہ صرف میرے رسول کے نام کے صدقے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں وہ مانے یا نہ مانے، میرے نبی کے نام کے ٹکڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مانے یا نہ مانے اس کے سینے کے اندر میرے رسول کی محبت ہو یا نہ ہو، وہ میرے رسول کے ٹکڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا، مسلمانوں تم معمولی قوم نہیں ہو، ذہن میں رکھنا۔ بے نمازی ہو الگ جگہ ہے، گناہگار ہو اپنی جگہ ہے، خطاکار ہو اپنی جگہ ہے، جو کچھ بھی ہو تمہارے سینوں میں جو کلمہ ہے نا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، میں میرے رسول میں بیٹھا ہوں، گناہگار اپنی جگہ ہو، خطاکار اپنی جگہ ہو، سب کچھ اپنی جگہ، تمہارے سینوں میں یہ جو کلمہ ہے نا، یہ کلمہ ایک سیڈ میں کر دیا جائے، زمین اور آسمان کے اندر سب کچھ ہے، ایک طرف کر دیا جائے، یہ کلمے کا پلڑا بہاری ہو جائے گا۔ خوش ہوا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنہائی میں خوش ہو کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جس کے قبضے میں ہے اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ یہ حدیث اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری جان جس کے قبضے میں ہے میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔